شادی ایک خوبصورت بندھن اور مقدس فریضہ ہے۔ سرائیکی خطے کے لوگ عرصہ دراز سے اس کی ادائیگی اپنے روایتی طریقے سے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ سائنس اور کمپیوٹر کے اس تیز رفتار دور میں جہاں خود انسان متاثر ہوا ہے، وہاں ان رسموں میں بھی بڑی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، مگر ان رسموں کی بنیاد وہی زمانہ قدیم والی ہے۔ جس گھر میں لڑکی پیدا ہوتی ہے، ماں باپ اسی دن سے اس کی رخصتی کی تیاریاں شروع کر دیتا ہے، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ بیٹیاں پرایا دھن ہوتی ہیں۔ ماں ہر وقت بیٹی کے اچھے نصیب کی دعائیں کرتی ہے۔ سرائیکی خطہ پسماندگی اور غربت کا شکار ہے، اس لیے دیہی خواتین اپنی جمع پونجی اور مال مویشی پال کر آہستہ آہستہ ڈاج یعنی جہیز اکٹھا کرتی رہتی ہیں، کیونکہ ایک ہی وقت میں وہ پورا انتظام نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ بیٹی کی تربیت، اسے ہنرمند بنانے اور کھانے پینے میں مہارت پر خاص توجہ دی جاتی ہے۔ جب لڑکی جوان ہو جاتی ہے تو ماں باپ پہلی فرصت میں مناسب ور یعنی رشتہ ملتے ہی اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کر دیتے ہیں۔ شادی کی رسومات کئی مراحل اور دنوں پر مشتمل ہوتی ہے، لیکن مل جل کر کام کرنے کی وجہ سے بڑی آسانی سے تمام مراحل طے ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے لڑکے کے گھر سے اس کی ماں یا کوئی قریبی رشتہ دار عورت لڑکی والوں کے گھر جاتی ہے۔ لڑکی کو ہر لحاظ سے دیکھ کر گھر اور دیگر چیزوں کا جائزہ بھی لیا جاتا ہے۔ اگر لڑکی پسند آ جائے تو اپنے گھر والوں خصوصاً شوہر کو رضامند کیا جاتا ہے۔ ادھر لڑکی کی ماں اپنے شوہر سے رشتے کے بارے میں بات کرتی ہے۔ اس کے بعد خواتین کا ایک دوسرے کے گھر میں آنا جانا، تحفے تحائف دینا شروع ہو جاتا ہے۔ بالآخر جب دونوں خاندان رشتے کرنے پر راضی ہو جاتے ہیں تو ایک رات مخصوص کر دی جاتی ہے۔ اس رات لڑکی والے اپنے چند قریبی رشتہ داروں کے ہمراہ لڑکی والوں کے گھر آتے ہیں، اور اس رات شادی کی تاریخ طے کی جاتی ہے، جسے گنڈے باندھنا کہتے ہیں۔ اس موقع پر گڑ، پتاشے یا لڈو بانٹتے ہیں۔ تاریخ 1 سے 2 ماہ کے اندر رکھی جاتی ہے، اور زیادہ تر چاند کی تاریخ پر شادیاں رکھی جاتی ہیں۔ چاند کی 14ویں کو سب سے زیادہ شادی ترجیح دی جاتی ہے۔ سردی اور گرمی میں مہمانوں کو ٹھہرانے کے لیے مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے کوشش کی جاتی ہے کہ شادی ٹھنڈے میٹھے موسم یعنی اکتوبر، نومبر یا فروری مارچ میں کی جائے۔ تاریخ طے ہوتے ہی دونوں طرف سے شادیوں کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ مکانوں کو چکنی مٹی یا رنگ روگن سے سجایا جاتا ہے۔ شادی سے 1-2 دن قبل تمام رشتہ دار اکٹھے ہوتے ہیں، جن کی رہائش کے لیے نزدیکی ہمسایوں کے گھر پر چارپائیاں، بستر اور دیگر سامان اکٹھا کیا جاتا ہے۔ اس خاص موقع پر ہمسائے بہت تعاون کرتے ہیں۔ جن لوگوں کو رات کا بلاوا ہوتا ہے وہ اکثر دور کے رشتہ دار ہوتے ہیں، اس لیے وہ سرے شام ہی آ جاتے ہیں۔ شادی کے بلاوے کے لیے علاقے کا نائی ہر گھر جا کر دعوت دیتا ہے کہ فلاں دن مہندی، فلاں دن بارات اور فلاں دن ولیمہ اور رخصتی ہوگی۔ مہمانوں کی آمد سے قبل ان کے رہنے کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ ہر گلی سے، ہر محلے سے چارپائیاں، بستر اکٹھے کیے جاتے ہیں، اور چارپائی اور بستروں پر ان کے گھر والوں کا نام لکھا جاتا ہے، تاکہ شادی کے اس رش کے اندر وہ بستر کہیں گم نہ ہو جائیں اور بعد میں ان کو ڈھونڈنے کے لیے آسانی رہے۔ اس دور میں مہمانوں کے لیے کھانے کا بندوبست کیا جاتا تھا، جس کے اندر زردہ، جلیبی، لڈو یہ عام ہوتے تھے، اور چکن کا نام و نشان نہیں ہوتا تھا، بلکہ کٹا گائے یا بکرے کا گوشت دیا جاتا تھا۔ جس دن شادی ہوتی تھی اس رات گھر میں جاگا منعقد کیا جاتا تھا۔ خواتین لڈی، جھومر اور بھنگڑے ڈالتی ہیں اور مراسن گانے گاتی ہیں۔ مرد حضرات باہر چوپال میں ڈھول کی تھاپ پر جھومر اور بھنگڑے ڈالتے ہیں۔ یہ فنکشن رات گئے تک جاری رہتا ہے۔ شادی والے دن گھر والے بارات کے لیے کھانے کے انتظام میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اکثر شادیوں میں دلہن کا گھر نزدیک ہونے کی وجہ سے کھانا اور بارات ایک ہی دن ہوتی ہے۔ سرائیکی خطے میں اکثر شادیاں اسی وسیع میں کی جاتی ہیں۔ برادری سے باہر یا دور بہت کم شادیاں ہوتی ہیں۔ کھانے کا انتظام حسب توفیق کیا جاتا ہے۔
عام طور پر سالن، روٹی یا گوشت، چاول پکائے جاتے ہیں۔ جانور ذبح کرنا، دیگیں پکانا اور تقسیم کرنا سب کام مل جل کر کیا جاتا ہے۔ جو مہمان آتے جاتے ہیں انہیں عزت و احترام سے بٹھا کر کھانا پیش کیا جاتا ہے۔ خواتین صحن میں بچھی ہوئی چٹائیوں پر بیٹھ کر کھانا کھاتی ہیں۔ کھانا کھا کر بارات کی روانگی کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ کچھ عرصہ قبل تک دولہا دولہے پھٹے پرانے کپڑوں میں دلہن کے گھر جا کر وہی نئے کپڑے پہنتے تھے، مگر اب رواج بدل چکا ہے۔ دولہے کو پوری برادری سر پر خوشبو تیل لگاتی ہے۔ دولہے کے ساتھ ایک آدمی مستقل طور پر رہتا ہے جسے سربالا کہتے ہیں۔ دولہے کے ہاتھ میں تلوار، کلہاڑی، بندوق، چاقو یا لوہے کی کوئی چیز ضرور ہوتی ہے۔ اس کے بعد کسی مسجد کے سامنے جا کر دولہے کے ہاتھ میں اس کا دادا، چچا یا قریبی بزرگ رشتہ دار گانا پہناتے ہیں۔ یہ لال رنگ کے دھاگوں سے بنا ہوتا ہے۔ تمام لوگ دعا مانگتے ہیں۔ دولہے کو پوری برادری کے درمیان کھڑا کیا جاتا ہے اور درود شریف پڑھ کر پگڑی کو پھونک ماری جاتی ہے اور نائی دولہے کو نئے کپڑے پہناتا ہے۔ اس موقع پر ڈھول اور نکارے پر خاص دھن بجائی جاتی ہے۔ مراسی اور نائی کو ہر شخص ویل دیتا ہے اور باقاعدہ بلند آواز میں اعلان کیا جاتا ہے کہ دولہے کے نام پر فلاں رشتہ دار یا شخص نے اتنے روپے ویل دی ہے۔ دولہے کے کپڑے سفید، ساتھ میں پگڑی اور ایک لنگی ضرور ہوتی ہے۔ اس موقع پر دولہے کے دوست اور رشتہ دار نوٹوں کے ہار ڈالتے ہیں۔ اس کے بعد بارات روانہ ہو جاتی ہے۔ اس دور میں میرج ہالز اور ہوٹل تو نہ تھے، البتہ گھروں کے اندر ہی بارات کا انتظام کیا جاتا تھا۔ تمام باراتی نیچے دریوں پر بیٹھ کر آمنے سامنے کھانا کھاتے تھے۔ کھانے کے اندر زردہ، بڑا گوشت، لڈو، جلیبی ہوتی تھی۔ کھانے سے فارغ ہو کر دولہے کو دلہن کے گھر میں لے جایا جاتا تھا۔ وہاں کچھ مخصوص قسم کی رسمیں ادا کی جاتی تھی۔ دودھ پلایا جاتا تھا، دولہے کے جوتوں کو چھپایا جاتا تھا اور اس کے بدلے میں ایک خاص رقم مانگی جاتی تھی، اور طرح طرح کے جوکس دولہے کے ساتھ کیے جاتے تھے اور دولہا بالکل ناراض نہیں ہوتا تھا۔ مگر آج ہم جدید انفارمیشن ٹیکنالوجی کے دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ ہماری شادیاں میرج ہال اور ہوٹلز کے اندر ہوتی ہیں اور رشتہ دار اور دوست احباب چند لمحوں کے لیے آتے ہیں اور اپنی شرکت کو یقینی بنانے کے چکر میں آتے ہیں اور دولہے اور دولہے کے رشتہ داروں اور گھر والوں کو منہ دکھایا اور یہ گئے اور وہ گئے۔ اس دور میں بارات تانگے، بیل گاڑیوں یا ایک آدھی بس کے اندر جاتی تھی، مگر آج کے دور میں ہر آدمی کے پاس اپنی الگ گاڑی ہوتی ہے۔ اس کے اندر تمام فیملی ممبرز اس میں سوار ہو کر جاتے ہیں اور ہر رشتہ دار اور دوست احباب کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میری گاڑی اور میرا پہناوا سب سے اچھا ہو۔ وہ سادگی کا دور تھا، سچے لوگ تھے، پیار محبت والے لوگ تھے۔ یہ وہ دور تھا جس میں مکان کچے اور لوگ سچے ہوتے تھے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ ضرور کریں۔ آپ کو اپنے بچپن کی بہت سی یادیں وہاں دیکھنے کو ملیں گی، جسے دیکھ کر آپ کا بچپن ایک بار پھر زندہ ہو جائے گا۔